میرے پیاروں، آپ کے سامنے میں نے دوسری آیت مبارک کی تلاوت فرمائی اور ایک حدیث پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کس نے کہا یہ؟ سب بولو، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اے محمد آپ سب کو بتا دیجئے صلی اللہ کہ اے محمد، آپ محمد دنیا میں ہو، پوری کائنات میں کسی بھی انسان کے والد نہیں ہے، کسی بھی انسان کے والد نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے اور آخری نبی، اور آخری ختم نبوت کا موضوع ہے۔ ذرا جاگ جائیے مجاہدوں۔ میں نے بھی پانی اس لیے پیا تاکہ میں بھی تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ختم نبوت کہتے ہیں کہ پیارے محمد سرور کائنات، عبداللہ کو در یتیم، آمنہ کا لخت جگر، نور نظر، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع المحشر، شافع المذنبی، سب الحضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے سب آواز سے بولو، اللہ کے، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے، ختم نبوت کی تعریف۔ سب کو سمجھ آ گئی تعریف؟ ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ میرے پیاروں، دنیا میں بہت فتنے ملیں گے، دنیا میں بہت دشمن ہیں، لیکن قادیانی سے بدتر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ غلام مرزا قادیانی، وہ آخری نبی ہے، بے غیرت۔ اس کو بولتے بھی شرم نہیں آتی۔ ہمارے ملک میں اس کا بہت دعوت چل رہی ہے، قادیانی کا دعوت چل رہی ہے، اس لیے ہم ختم نبوت کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ سب بولو انشاءاللہ۔ اتنا پلیت تھا، پلیت سمجھ گندا، کیا بولتا بنگلہ فوسا بولتے، کیا بولتے ہیں؟ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، گڑ، گڑ کو کیا بولتے ہیں؟ گڑ سمجھتے ہیں؟ گڑ، گڑ، گڑ جو کھجور سے بنتا ہے نا گڑ۔ دوسری جیب میں رکھتا تھا مٹی کا ڈیلا، ڈیلا رکھتا تھا۔ اب وہ مٹی کے ڈیلے سے استنجا صاف کرتا، پہلے ٹیشو نہیں ہوتا تھا تو اس سے صاف کرتا تھا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا، اتنا بے غیرت تھا کہ وہ گڑ سے استنجا کر لیا، وہ ڈیلا کھا لیا۔ ہائے ہائے، یہ سب میرا رب دکھاتا ہے۔ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صرف یہ کرتا تھا، صرف کیا تھا؟ کرتا، نیچے کا پجامہ نہیں تھا، شلوار ہوتا نا وہ نہیں تھا۔ اے بات غور سے سننا، پجامہ نہیں تھا، صرف قمیض تھی۔ تو کہتا ہے میں بازار میں جا رہا تھا، سامنے عورت آ گئی۔ سامنے کون آ گئی؟ جب عورتیں آگے مجھے شرم آ گئی، مجھے کیا آ گئی؟ تو میں شرم کی وجہ سے میں نے وہ اوپر کر لیا۔ یہ اس کا حال تھا، اتنا عقل کا اندھا تھا۔ سارا قادیان نظر آ گیا سب کو۔ اللہ عزک اللہ سنک۔ میرے پیاروں، اتنا خطرناک فتنہ ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ بھی اتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا سلہٹ والوں، یاد رکھنا ہے میرے پیارے بھائیوں، جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے جسم میں سانس کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
میرا رب بعض دفعہ دنیا والوں کو بہت سی چیزیں دکھا دیتا ہے. نبی کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے نبی کی قسمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام گزرتے ہیں ان کے ساتھ بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں جو اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اس میں سے ایک یہ ہے، جس جگہ میں نبی کا انتقال ہوتا ہے، جس جگہ پر نبی کی روح پرواز کرتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو اسی جگہ پر دفنا دیا جاتا ہے. جس طرح آپ کو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں مدفون ہے. لاکھوں لوگ جا کر سلام عرض کرتے ہیں. اور یہ کہاں پہ مرا پتہ ہے نا؟ واش روم میں. کہاں مرا؟ باتھ روم میں. اے ہے. خیر میرے پیارو، بات یہ ہے میرے نبی کے زمانے میں، آخری زمانے میں ایک بدبخت نے جس کا نام اسود عنسی تھا. کیا نام تھا؟ اسود، سب الاسود عنسی. نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا. میرے نبی نے قافلہ روانہ کر دیا. کیا کر دیا؟ قافلہ روانہ کر دیا. ذرا غور تو سننا. حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار ٹھہرائے، گئے، جنگ لڑی، اسود عنسی کا گردن الگ کر دیا. سبحان اللہ بولو. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اسود عنسی مارا گیا، جہنم رسید ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا، قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. دنیا کو میرے نبی نے یہ پیغام پہنچا دیا. یاد رکھنا، مسئلہ ختم نبوت پر اگر کوئی بندہ بک بک کرتا ہے، اگر کوئی بندہ بکواس کرے، اس کی زبان کھینچ دو. اگر کوئی ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ کاٹ دو. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی گردن الگ کر دو. یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کی زمین ہے، یہ میرے رب کا آسمان ہے، یہ میرے رب کے بندے ہیں. یہاں پر وہی حکم چلے گا جو میرے رب نے دیا ہے. اسی حکم کو ہم لاگو کریں گے انشاءاللہ. آج کل نئے نئے فطروں میں ایک ٹرانسجنڈر کا فتنہ بھی آیا ہے. دیکھو یار، ہے کل کو بولیں گے ہمیں جانور بننا، دم بھی لگائیں گے، لیس بھی لگائیں گے. ایسا ہے نہیں؟ آج عورت لڑکی بن رہا ہے، لڑکی عورت بن رہی ہے. کل کو بولیں گے ہمیں بندر بنا دو، دم بھی مانگیں گے. اگر اتنا ہی شوق ہے الٹا سیدھا کرنے کا، کیا بولوں اب. میرے پیارو، ایک عقل مند انسان جو اس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، وہ بھی ہنسے گا اس پر. یہ میرے رب اللہ پاک ہم سب کو آزمائش سے بچائے. آواز سے بولو آمین. میرے پیارو، کبھی بھی باطل کے سامنے ڈرنا مت. باطل کو یہ بتا دینا، تو اگر قانون نافذ کرنے والا ہے تو ہم بھی محمد کے غلام قانون کو توڑنے والے ہیں. یہاں پر وہی قانون چلے گا جو میرے رب نے کہا، وہی قانون نافذ ہوگا جو میرے محمد نے نافذ کیا. اور کوئی قانون ہم مانتے نہیں ہیں بلکہ ہنستے ہیں. خیر، بات مسئلہ ختم نبوت پر آج چل رہی تھی. میرے پیاروں، جنگ یمامہ وہ عظیم الشان جنگ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ یہ جنگ ہوئی. کس کے دور میں ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق. بات صرف مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں میں. جنگ یمامہ 800 کے لگ بھگ صرف حافظ قرآن شہید، صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے، مسئلہ ختم نبوت کے لیے.
1000 کم و بیش صحابہ کرام صرف جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے. بدبخت ظالم وقت کا فرعون مسلمہ کذاب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ریمانڈ کے طور پر بٹھا کے رکھا اور پوچھا کیا تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا نہیں مانتا. ایک ہاتھ کاٹ دیا. اللہ اکبر. زندہ ہے زندہ. پورا ہاتھ کاٹ دیا. پھر وہ یہ سوال کرا تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا نہیں. تو جھوٹا، میرے محبوب سچے، وہی آخری نبی، وہی آخری رسول ہے. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. ہائے ہائے ہائے. یہ بدبخت سوال کرتا گیا. حضرت خبیب نام جواب دیتے گئے. جسم کے حصے کے کئی ٹکڑے کروا دیے، گردن اڑا دی. دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا، یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا انسانوں، ختم نبوت کے مسئلے پر اگر تمہاری جان چلی جائے، گھر بار چلا جائے، لیکن ختم نبوت پر راست نہیں آنے دینا. دنیا کو یہ پیغام پہنچایا، جان دے دی اپنی، لیکن اس بے غیرت کے سامنے جھکے نہیں. دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ بھی نڈر کا بچہ نڈر، یہ بھی شیر کا بچہ شیر، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نبی کا غلام ہو کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں. نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت کی ضرورت پر دنیا دیکھے گی. جب تک یہ انسان ہے، ان کے منہ میں زبان ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ختم نبوت پر اپنی جان لٹا دیں گے. کون کو لٹائے گا انشاءاللہ؟ سب لٹائیں گے انشاءاللہ. ان کے مصنوعات کا بیک کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آخر میں تاجدار ختم نبوت کا ترانہ پڑھتا ہوں. میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ کہیں گے زندہ باد. کیا کہو گے؟ آواز سے بولو کیا کہو گے؟ لیکن ذرا مجاہدوں کی طرح، ذرا ختم نبوت کے محافظوں کی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے تاجدار ختم نبوت. نہیں میں تو چیک کر رہا تھا ابھی. دیکھا سارے پنچر ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. ہاں ماشاءاللہ. کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت جانے ایمان دین دھرم یہ اپنا ہے. ختم نبوت جانے ایمان دین دھرم یہ اپنا ہے. جس جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس سے رشتہ رکھنا ہے. تو بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان. میں کہوں گا ختم نبوت، آپ بولیں گے ہے ایمان. کیا بولیں گے؟ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت ہے ایمان. ختم نبوت دین کی جان. کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. یہ اسلام کی ہے بنیاد. بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس سے کرے گا جو انکار،
مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت شاعر بیان کرتا ہے. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. دین ہوا اس کا برباد. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخری دفعہ کوئی مائک پہ زندہ باد نہیں بولے گا, صحیح ہے؟ اب زندہ باد یہ بولیں گے. آخری دفعہ میں نعرہ لگاؤں گا جاتے جاتے, جان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جذبات کے ساتھ. زندہ باد آپ نے کہنا ہے. جو باہر بھائی کھڑے ہیں وہ بھی, جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی. ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایسا زندہ باد بولنا ہے کہ پورا سلٹ گونج اٹھے انشاءاللہ. پتہ چلا ختم نبوت کے محافظ بیٹھے ہیں. میں آخری نعرہ لگا رہا ہوں, ہاتھوں کو اٹھاؤ سارے. تاجدار ختم نبوت